قادیانیت اور ان کے ایجنڈوں کو، ان کی ضروریت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ایک مسلمان بھی پاکستان میں زندہ ہے تم اپنے ایجنڈوں میں کامیاب نہیں ہو اسکول ہو، چاہے کالجز ہو، چاہے مدارس ہو، 7 ستمبر کو ہر مدرسے میں پروگرام ہونا چاہیے۔ بچوں کے دماغ بالکل صاف صفحے کی طرح ہوتا ہے، جو آپ اس پر لکھنا چاہیں تو اس پر آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ سائٹیریا کی واحد لائبریری ہے جہاں پر ہر قسم کی کتب آپ کو ملیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز شیراز یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ ہم نے کل 6 سپٹمبر یوم دفاع پاکستان منایا، تو آج 7 سپٹمبر یوم دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کے دن آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 سپٹمبر 1974 کو جس طرح کے آئین کی شکوں میں تبدیلی کی گئی اور ہمارے پاکستان کے آئین میں یہ شامل کیا گیا کہ قادیانی مذہب رکھنے والے یا قادیانی فرقہ بنانے والے کافر ہیں، اور اس کے بعد شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، جہاں پر بھی ہو، وہ لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ ہو، ان کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ کافر کو اس طرح نہیں قرار دیا گیا کہ بس اعلان ہوا اور کافر ہو گئے، نہیں، اس کے پیچھے کہانی ہے۔ میرے ہاتھ میں کتابیں، میں لائبریری میں ہوں اپنے محلے کی، یہ اللہ وسائے کی کتاب آزاد لائبریری ہے، مولانا قطب الدین صاحب کی زیر سرپرستی چلتی ہے۔ تو یہ ہم نوجوانوں کے لیے ایک بہترین مرکز تھا تربیت کا، جہاں سے ہم نے علم لیا، شعور لیا۔ تو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے تحریک ختم نبوت، اس کے رائٹر ہیں مولانا اللہ وسائے۔ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 اور 14 پر باقاعدہ درج ہے کہ 22 مئی کو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء ٹور پر جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ٹرین میں قادیانی اپنے لٹریچر بانٹ رہے ہیں۔ ان لٹریچر کو دیکھتے ہوئے وہ میڈیکل کے طلباء، ان میں ایمانی جذبہ جاگا، وہ بھر گئے، ان کے ساتھ طرح تکرار ہوئی، اور اس تکرار کے مد میں ان قادیانیوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ یہ طلباء چلے گئے اپنے جس پروگرام کے لیے وہ نکلے تھے وہاں چلے گئے، جبکہ ان کو 29 مئی کو واپس آنا تھا۔ اب ان قادیانیوں نے یہ کیا کیا کہ پورا عملہ جو کہ یہ لائل پور سے لے کر یعنی کہ پشاور سے ٹرین آ رہی تھی، اس 29 مئی کو انہوں نے پورا عملہ، چونکہ ان کا تعینات تھا پوری لائل پور میں، تو یہ اسٹوڈنٹ جب آئے تو ان پر چھروں سے، چاقوؤں سے حملہ کیا گیا اور 30 طلباء کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ کالج کے طلباء کو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے مولانا احمد شاہ نورانی صاحب نے 30 جون کو قرارداد پیش کی، اور یہ سب علماء کی طرف سے متفقہ قرارداد تھی۔ اگر ہم علماء کا ذکر کریں تو مولانا مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد صاحب ہیں، اور اسی طرح اگر ہم باقی سیاسی پارٹیوں میں دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور بتاتا چلوں کہ این پی جو کہ چھوٹی پارٹی ہے اس کے سیکولر پارٹی بھی کہا جاتا تھا، مگر وہ پارلیمنٹ، وہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ان کے ولی خان تھے۔ ان سب نے یکجا ہو کے، متفق ہو کے، دیکھیں جب بھی ہمارے نبی یا ختم نبوت پر وار ہوگا، ہم سب لوگ اپنی جانوں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر محلے، ہر علاقے، ہر جگہ پہ یہ پروگرامات ہونے چاہیے، بچوں میں یہ پمفلٹ اور بچوں کو تقاریری مقابلے کروانے چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے۔ ایسے والدین نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسکول میں اساتذہ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، مدارس میں مفتیان اور علماء نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مدرسے دونوں وہاں پہ قاری حضرات نے، اور گلی محلے میں اگر کوئی لیڈر ہے، محلے کا بڑا ہے، اس نے کردار ادا کرنا ہے۔ ایک دکاندار ہے، شاپ کیپر ہے، تو اس نے اپنے کسٹمر کے ساتھ یہ کردار ادا کرنا ہے۔ اسی حوالے سے کراچی میں ایک بڑی خوشائند خبر یہ ہے کہ تمام جتنے بھی بڑے بڑے سٹورز ہیں، چھوٹے چھوٹے یعنی جو اون بزنس کرتے ہیں اپنے خود، انہوں نے آج کے دن پہ کسی نے 20%، کسی نے 5%، کسی نے 15% ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے، تاکہ کسٹمر آئے پوچھے کہ آج کا یہ ڈسکاؤنٹ کس حوالے سے، تو اسے بتایا جائے کہ بھئی آج 7 سپٹمبر ہے، یوم دفاع ختم نبوت ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، مزید ڈیٹیل ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے معلومات لیں گے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے مسلمان بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج 7 ستمبر ہے، اور یہ دن ہم اس خوشخبری میں مناتے ہیں کہ جب قادیانی اپنی قادیانیت کو لے کر عروج پر پہنچ گئے، اور اس دور میں جناب شاہ احمد نورانی صاحب نے
30 جون 1974 کو اسمبلی میں قرارداد پیش کیا اور اس قرارداد کی تائید قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ جناب عبدالحق مصطفیٰ اس طرح پروفیسر غفور احمد، مولانا عبدالحق چودھری ظہیر اللہ اور اسمبلی کے دیگر ارکان، جس کی تعداد تقریباً 40 تک پہنچتی ہے، جس میں خان عبدالولی خان جو نیشنل پارٹی ANP کی سربراہ ہے، اس طرح دیگر پارٹیوں کے سربراہان بھی اس میں موجود تھے۔ ان سب نے متفقہ طور پر ان کی تائید کی اور 5 اگست کو صبح 10 بجے اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی خان، وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو، وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ کی سربراہی میں اور وزیر مذہبی امور جناب کوثر نیازی، ان سب کے سربراہی میں ایک متفقات کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں قادیانی کو مدعو کیا گیا۔ قادیانی کے وفد کی سربراہی مرزا ناصر کر رہا تھا اور دونوں فرقوں کے سربراہوں کو اپنا اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا گیا۔ مرزا ناصر نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہم یہ حق ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے اپنے مذہب کی پرچار کرے اور آزادی سے اپنی رائے بیان کرے۔ اس پر اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک پارٹی یا ایک مسلک جو کلم کلا قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو کافر قرار دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اس طرح یہ بات تقریباً 3-4 دن تک چلتی رہی اور مسلمانوں کی جو قادیانیت کے خلاف اس وقت جو کمیٹی تھی، اس کی سربراہی مفتی محمود صاحب کر رہے تھے اور مفتی محمود صاحب کے لیے دلائل جو اس وقت ختم نبوت کی تاریخ ختم نبوت کے امیر تھے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے معاونین جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اس طرح مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ یہ تینوں حضرات اور اس کے اور بھی معاونین تھے جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وقتاً فوقتاً قادیانیت کے خلاف ان کی کتابوں سے مختلف دلائل دے رہے تھے اور مفتی صاحب اور ان کی معاونین وہ اسمبلی میں پیش کر رہے تھے۔ آخر کار 7 دسمبر 1974 کو متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کیا گیا کہ قادیانی کافر ہے اور قادیانی بھی اور ان کے ساتھ لاہوری فرقہ یہ دونوں کافر ہیں اور ان دونوں کو مسلمانوں کے طور پر اپنا نام مسلمان کے طور پر یا اپنے مذہب کو اسلام کے نام پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے مسجد سے منع کیا گیا کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اگرچہ آج بھی انہوں نے اپنی عبادت گاہوں پر مسجد لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بھی قانون کے خلاف ہے۔ اور اس طرح ان کو یہ بھی منع کیا گیا، ان کو اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی قادیانی نہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ صدر بن سکتا ہے، نہ کوئی جنرل بن سکتا ہے، نہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، نہ کسی بڑے عہدے پر آ سکتا ہے۔ قادیانیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو دوسری اقلیتوں کی طرح یہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں اور باعزت شہری کی طرح ہم ان کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ قانون پاکستان کے آئین کے شق نمبر 2 102 106 اور شق نمبر 3 206 میں یہ آرٹیکل یہ قانون لکھ دیا گیا ہے اور اس قانون کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں پاکستان میں کوئی بھی یہ آرٹیکل
پاکستان کے آئین سے نہیں نکال سکتا۔ اگر آج بھی قادیانیت جو ہے شور و زور پر ہے، قادیانیت جو ہے اس پر پیسہ خرچ کر رہا ہے، قادیانی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ وہ مسلمان قرار دیا جائے، لیکن یہ ہماری سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گئی ہے اس پر اپنی جان قربان کریں۔ ہم سب مسلمان، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے یہاں تک کہ عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قادیانیت اور ان کے ایجنڈوں کو، ان کی ضروریت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ایک مسلمان بھی پاکستان میں زندہ ہے تم اپنے ایجنڈوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی اجاز صاحب اور حضرت مولانا مفتی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو کی۔ بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو، چاہے اسکول ہو، چاہے کالجز ہو، چاہے مدارس ہو، 7 ستمبر کو ہر مدرسے میں پروگرام ہونا چاہیے، ہر اسکول میں، تاکہ ہمارے مستقبل کے بچے یہ جان لے کہ قادیانی کون ہے اور 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا، اور جو 7 ستمبر کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے قومی اسمبلی میں ان کو کافر قرار دیا ہے، ان کو ہر بچہ یاد رکھے۔ اور 7 ستمبر کو میری یہ درخواست ہے تمام اساتذہ سے کہ اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے طلباء کو یہ یاد دہانی کرائے ہر 7 ستمبر کو کہ ختم نبوت پر ہماری جان، نظریے، ہماری جان، مال، سب کو بچے قربان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم حکومت وقت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھٹو صاحب نے ان پر دستخط کیا ہے کہ یہ کافر ہے، علماء نے، تمام امت مسلمہ نے کوشش کی تھی کہ یہ قادیانی کافر ہے، اور آج بھی میں حکومت وقت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دوبارہ ان اوقات کو نہ دہرائے، ورنہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان ان ختم نبوت پر جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں پاکستانی حکومت سے بھی، اور تمام جتنے ان کے ایجنٹ ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسلمان غالب رہیں گے اور ختم نبوت کا عقیدہ بھی غالب رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے مفتی فضل الودود صاحب اور مولانا عبداللہ عابد صاحب نے باتیں کی، اس کے اوپر اور باتیں کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن میں والدین کو اور خصوصاً اساتذہ اکرام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے، یہ بچوں کے دماغ بالکل صاف صفحے کی طرح ہوتا ہے، جو آپ اس پر لکھنا چاہیں تو اس پر آسانی سے لکھا جا سکتا ہے، لیکن جو صفحہ بھرا ہوا ہو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ تو والدین کو چاہیے کہ جب وہ شروع سے ہی بچہ قاعدے میں آ جائے اور ناظرے میں ہو تو اس کو یہ بتا دے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، اور عالمی دنیا میں یہ قادیانی کیا سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ ان کو بتانا چاہیے۔ ختم نبوت ہمارا ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس پر کٹ مرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو خصوصاً والدین تو اس سے نابلد ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ اکرام، جب بچوں کے بعد ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو یہ تعدام مرگ، ختم نبوت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا اپنا ایمان کا حصہ سمجھیں گے۔ تو خصوصاً میرے اور سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ ہماری یہ بد نصیبی ہے اور کم نصیبی بھی سمجھو کہ یہاں جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے، خود وہ اساتذہ بنے ہوئے، تو پہلے وہ ایسے اساتذہ رکھیں مدارس میں، سکولز میں اور کالجز میں، ایسے جو خود تربیت یافتہ ہوں، جن کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اساتذہ بنا دیتے ہیں، تو بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ تو لہٰذا اساتذہ پہلے اس کے بارے میں مطالعہ کرے، پھر بچوں کے ذہن میں ہفتے میں ایک دفعہ انجمن میں، بزم میں، یا ایسے بچوں کو جمع کر کے ان کو یہ بتائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ ایک ہمارے ایمان کا اہم اور مضبوط مسئلہ ہے، اگر اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، جب اس پر جب ان کو یہ عقیدہ نہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔
تو لہٰذا ہمارے سارے اساتذہ اکرام، خصوصاً میں والدین تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اکثر والدین کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اساتذہ اکرام سے گزارش ہے کہ بچوں کو یہ بتائے، پڑھائے، ان کے ذہن میں بٹھائے، تو انشاءاللہ آگے چل کر جو بھی سازش کریں گے تو بچے اس کے لیے ذہناً تیار ہوں گے ہر قسم کی قربانی کے لیے. اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان یہ جب تک پاکستان میں ہے اور اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالیں، اور جب تک یہ ہوں گے انشاءاللہ کوئی بھی مائی کا لال ختم نبوت کے اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو انشاءاللہ اس کے کارکن اور ہم تمام مسلمان، یہ صرف جمعیت کا مسئلہ نہیں ہے، ایز مسلمان، ایز اسلام تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے اور عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے قربانی دیں گے. اور اس پر میں اکتفا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم. جس طرح کہ آپ نے مفتیان اکرام کی یہ باتیں سنی اور امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اچھا، یہ آزاد لائبریری ہمارے اپنے محلے کے اندر ہی موجود ہے. سائٹ ایریا کی واحد لائبریری ہے جہاں پر ہر قسم کی کتب آپ کو ملیں گی. تو آپ کسی بھی وقت یہاں پہ فری میں، مفت میں آپ کتابیں پڑھنے آ سکتے ہیں. آپ کو مہنگی سے مہنگی کتاب بھی یہاں ملے گی اور اچھی سے اچھی کتاب. ٹھیک ہے، تو یہ تحریک ختم نبوت کا پورا یہ شیلف ہے. اگر کسی کو اسٹڈی کرنا ہو، کسی کو اس حوالے سے مطالعہ کرنا ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے.